سوال ہم نے پوچھا ان سے کہ بھائی غزہ کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، تو وہی کہتے ہیں کہ حکومت ایک تو اللہ کر کے ملاقات کرنے دیتی ہے، ایک ملاقات ہی نہیں کرنے دیتی. ملاقات ہوتی ہے وہ اتنے کم منٹس کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں ظاہر اتنے سارے اور ایشوز ڈسکس ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اس طرح یہ بات نہیں ہو، عالمی مسائل پہ، غزہ پہ تھوڑی تفصیل سے بات ہو پاتی ہے، اس لیے کوئی ٹویٹ نہیں آیا. ہم نے پوچھا تھا پچھلے ہفتے ہی غالباً فواد چودھری صاحب. یار بدامی میری بات سنیں، جی بدامی میری بات سنیں. وہ باہر آ کے پورا بیانیہ عمران خان کا، بانی پی ٹی آئی کا پورا بیانیہ علیمہ بی بی جو ہے وہ آ کے بیان کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. وہ تو آدھے گھنٹے کی بیانیہ جو ہے وہ اندر سے جو سیکھ کے آتے ہیں ان سے، اپنا بانی پی ٹی آئی سے، وہ آ کے بیان کرتے ہیں. تو وہ یہ کیسی توجیہ ہے یا کیسی ریزن ہے کہ جی حکومت ٹائم نہیں دیتی تو غزہ کے بچوں پہ یا غزہ کی شہادتوں پہ بات نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات وہی ہے جو میں عرصہ یا سے 2011 سے بانی پی ٹی آئی کے متعلق کرتا آ رہا ہوں کہ یہ پروڈکٹ ہے اسرائیل کی، اور یہ پروڈکٹ آج کی نہیں ہے. اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے جو ہیں وہ انویسٹ کیے گئے ہیں. یہ اربوں روپے کے جو جلسے ہوا کرتے تھے ان کا خرچہ کون اٹھاتا تھا؟ یہ جو ان کے اکاؤنٹس کے فارن اکاؤنٹ جو میں لے کے گیا تھا عدالت کے اندر، ان فارن اکاؤنٹس میں پیسے انڈیا کے اکاؤنٹ سے یا اسرائیل کے اکاؤنٹ سے جو آئے تھے میں نے تو ثابت کر دیے تھے. میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ آج ہی ٹویٹ کر دیں، آج ہی غزہ کے بچوں کے اوپر، آج ہی غزہ کی شہادت نہیں کریں گے، آج ہی اسرائیل کی مذمت کر دیں، نہیں کریں گے. تو یہ بھائی جان میری بات سنیں، یہ جو ٹسوے بہانے ہیں نا، یہ مگرمچھ کے آنسو، یہ لوگ آپ سمجھ چکے ہیں، لوگ بیوقوف نہیں ہیں. الحمدللہ پاکستان اس وقت ایک نئی دنیا میں بس رہا ہے. پاکستان اس خطے کے اندر اپنے آپ کو الحمدللہ منوا کر لیڈ کر رہا ہے. اس خطے کے اندر چائنا ہو، اس خطے کے اندر مڈل ایسٹ ہو، سینٹرل ایشیا ہو، رشیا ہو، ہر جگہ آپ دیکھیں پاکستان کے آذربائیجان، پاکستان کے ترکیے کے اندر شادیانے بجائے جا رہے ہیں. اور وزیر اعظم پاک سعودی معاہدے پہ بات کرتا ہوں، ایک کوئک کامنٹ خالی اس پہ، پھر ہم ذرا آگے کرکٹ کی ٹیم پہ مشن نور پر کچھ باتیں کرنی ہے میں نے آپ سے. لیکن یہ جو آپ نے ایک فلو میں کہہ دیا نا کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، یہ ایسی بات ہے نا کہ یہ لوگ نواز شریف صاحب کو انڈین ایجنٹ کہتے تھے، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ہم ان کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں نا، اب تو ثابت کر دیں، بتائیں نواز شریف کی کس فیکٹری میں کتنے انڈین ایجنٹس ہیں، کس کو نواز شریف نے کیسے ویزا دلوایا. آج آپ کی حکومت ہے، آپ ثابت کر دیں، سزا دلوائیں، دیکھو یہ ثابت ہو گیا. یہ بڑا سخت الزام ہے نا کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے اور اسرائیلی ایجنٹ ہے. بدامی صاحب پھر ایک مہربانی کریں نا، اس سے زیادہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ میں کیا بات کروں. جی کیا آپ کی نظر سے، کیونکہ آپ تو، میں تو اتنا جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا کا وہ بندہ نہیں ہوں، آپ لوگ تو بہت زیادہ ہیں، اور میں صرف آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایک ٹویٹ ہے اپنا غزہ کے شہداء کے بارے میں؟ ایک ٹویٹ ہے؟ نہیں ہے. ہاں یا نا؟ اب نہیں ہے تو میں کیسے کہوں گا نہیں ہے؟ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. نہیں ہے نا، اب نہیں ہے تو میں کیسے کہوں گا نہیں ہے بھائی. اسرائیل سونے نا، تو بدامی صاحب اسرائیل کی مذمت ہے؟ نہیں ہے جی. تو پوری امت مسلمہ کا دشمن ہے نا وہ، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا آپ کے پاس. لیکن جب جیل سے باہر تھے تب ان کا واضح موقف رہا ہے. اور یہ بتائیں، ایبسولوٹلی ناٹ گئے امریکہ کو سارا کچھ. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں بھی ہو گئیں اور اکاؤنٹس بھی ہم نے ظاہر کر دیے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جاری دہشت گردی ہے، اس کے اندر بھی جن لوگوں کا ہاتھ. اچھا مجھے یہ بتائیں، مارکہ حق کے دوران کیا کردار تھا؟ مارکہ حق کے دوران اسی بی بی کا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس نے کیا اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ نورا کشتی ہے. اس نے کہا تھا اب مار پڑے گی تو دوسرا منہ آگے کر دیں گے، ان کو مار کھانی پڑے گی. اس لیے کہ ان کی امیدیں کیا تھی؟ پہلی امید تھی 9 مئی کہ اندر سے انسٹیٹیوشن کے اندر سے سورش برپا ہوگی، باہر سے سیولین جائیں گے تو پاکستان میں انارکی پیدا ہوگی تو ہم اقتدار میں آ جائیں گے. دوسری، ایک طاقتور ملک کے اندر کوئی صدر بنے گا اور اس کے بعد ہم رہا ہو جائیں گے. تیسری امید یہ تھی ہندوستان پاکستان کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک شکست ہوگی تو ہم باہر آ جائیں گے. اور یار یہ کیسی امیدیں ہیں. یعنی اچھا پی ٹی آئی نے لیکن اس کو اون نہیں کیا تھا علیمہ بی بی کی گفتگو کو. اور اسی طریقے سے ایک حالیہ جو مشن نور ہوا ہے اس میں بھی آج پی ٹی آئی کے، پھر میں کرکٹ کی بات تو رہ گئی، چلیں وہ لنک کرنی ہے میں نے آپ سے کہ آپ کے خیال میں ٹھیک چلیں، لیکن چلیں بات نکل آئی ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہم نے کلپ بھی چلایا، بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ یہ شوشا پتہ نہیں کس نے چھوڑ دیا تھا، پارٹی نے تو کبھی اون نہیں کیا. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے نا کہ اس کا مطلب حنیف عبائی صاحب ان کی اپنی جو فالوئنگ ہے وہ اتنی تگڑی ہے کہ لیڈرشپ اون نہ بھی کرے
تو بھی ان کے کارکنان ایک باقاعدہ تحریک چلا سکتے ہیں، بے شک وہ ڈیجیٹلی ہو، جو بھی ہو، کہ اذانیں دی گئیں، سب نے اپنی ویڈیوز لگائیں. یہ بات آپ کے لیے پریشان کن نہیں ہے؟ مشن نور ایک ٹریلر نہیں ہے، یا اس کا جو بھی نام دے دیجیے مجھے، حکم اذان جو بھی انہوں نے نام دیا. اب چلیں آ جائیں، آپ دوسرا ایشو بھی آ جائیں جس کو میں نے ہی اجاگر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور آپ ہی کے پروگرام میں کیا تھا، مشن نور کے حوالے سے. مشن نور کے حوالے سے یہ تھا اس وقت مشن نور نہیں، مشن نور ہے کیا؟ پہلے تو عام پبلک یہ سمجھتی ہوگی کوئی ان کی جو کوئی جیسے کوئی نور کوئی خاتون ہوگی تو اس نے کوئی ٹویٹ کیا ہوگا. نہیں وہ بھائی صاحب ذرا حساس بات، وہ ایک ظاہر مقدس حوالے کے طور پہ انہوں نے خود وضاحتیں کی ہے کہ نور سے مراد ظاہر ہے وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے تھا. یار میری بات انہوں نے خود کہا کہ ہم اس مشن نور اس کا نام رکھا ہے. یار میری نہیں غلط اس طرح نہیں. مشن نور قادیانی جو ہیں، قادیانی، میں قادیانیوں کی بات کرنے لگا ہوں. مشن نور جو ہے 1948 میں ربوہ جو پاکستان میں قائم ہوا تھا، اس وقت جو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو آگے سے حکیم الدین یا اس طرح کا کوئی نام تھا جو خلیفہ تھا، اس نے اس کو مشن نور قرار دیا تھا اس کو. اور جو بھی قادیانی اپنا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اس کو وہ مشن نور کے نام سے لانچ کرتے ہیں. یہ ہے مشن نور. تو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اسی لیے ان کی پارٹی کے سینئر لوگ سامنے آئے، عارف علوی آئے، خالد خورشید آئے، اس کا نام تبدیل کیا، صاحبزادہ حامد رضا آئے، حلیم عادل شیخ آئے، ناراضگی مول لی اپنے لوگوں کی اور نام تبدیل کر دیا نا اس کا. تو پھر تو لیکن آپ کے لیے یہ پریشان کن نہیں ہے کہ ان کی فالوئنگ اتنی تگڑی ہے کہ لیڈرشپ اون نہ کرے تو بھی باقاعدہ تحریک چلانے کی صلاحیت. میری بات سنیں بدامی، کیا ہمارے لیے یہ پریشان کن بات ہے کہ جو لوگ ہندوستان کی پراکسی ہوں، جو لوگ ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہوں، جو ہمارے شہداء کے ہاتھوں سے، شہداء کے خون سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں، جو اس وقت ان لوگوں کی مدد کر رہے ہوں، چھپ کے نہیں، ظاہراً. اب کے پی کے کی حکومت میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ اس وقت دہشت گردی میں پاکستان میں سب سے بڑے، پاکستان سے باہر افغانستان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹر ہیں، پاکستان کے اندر کے پی کے کی حکومت فیسیلیٹیٹر ہے. اب وہ کیا کہتی ہے، سن لے ذرا، وہ فتنۃ الخوارج کو کہتی ہے کہ آپ نے لوکلز کو کہتی ہے، اپنے لوکلز میرے پختون بھائیوں کو یا جو بھی لوکلز وہاں پہ ہزارے والے جو بھی، ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے ان پہ حملہ، ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ فوج پہ حملہ کریں گے، پولیس پہ حملہ کریں گے اور ایف سی پہ حملہ کریں گے. واہ، ایک جنازہ بتائیں، ایک جنازہ، ایک شہید کا جنازہ بتائیں جس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے، کوئی پی ٹی آئی کا منسٹر صوبائی، کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے، کوئی ایم پی اے میرے شہید کے جنازے میں گیا ہو، اور یہ کھلم کھلا یہ جو ہے ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور ملک دشمنی آپ کو کیا چاہیے؟ بھائی صاحب ان کے لیڈر اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، علی امین سے، عمران خان صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ یار آپریشن چل رہا ہے اور تم رکواتے نہیں ہو. آپ کہہ رہے ہیں علی امین صاحب کی حکومت دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. پھنسی گئے علی امین صاحب تو بیچ میں. دیکھیں میری بات سنیں، کیا جب مجھے یہ بتائیں اسٹیٹ امپورٹنٹ ہے یا حنیف عباسی امپورٹنٹ ہے؟ جی ظاہر ہے ریاست سے عام تو کوئی بھی نہیں، حکومت ملک سے کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ نے اس پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے والا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو دوسری کوئی، آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے تو مجھے نہیں پتا، مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ نہ نیپال ہے اور نہ ہی بنگلہ دیش ہے. پہلے تو یہ بتائیں، یہ نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ ہے بھی تو وہ تو سورش کے بعد بھی، ریولوشن کے بعد بھی انٹیکٹ رہے گا. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دشمن نے اربوں ڈالر انویسٹ کیے ہوئے ہیں. اب تو جا کے ایران کو بھی الحمدللہ معلوم ہو گیا کہ اسرائیل ایران جنگ کے دوران، آپ کو پتہ ہے وہاں افغان سٹیزن اور انڈینز نے اسرائیل کا ساتھ دیا، جاسوسی میں پکڑے گئے. اسی لیے تو ایرانی پارلیمنٹ کے اندر ہندوستان کے جھنڈے کو جلایا گیا. آج وہ اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان مشکل وقت میں اپنے برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا تھا. اب سعودیہ میں بھی یہی ہوا ہے کہ وہاں بھی انڈین اور افغان کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جو وہاں پہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے. قطر میں بھی ایسا ہوا. تو اب مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ ساری چیزوں میں یہ جو لوگ ملوث ہیں ان کی حمایت کرنے والا آپ کس طرح کہیں گے؟ کس طرح آپریشن رکوا سکتا ہے؟ کوئی آپریشن نہیں رکوا سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے. فتنۃ الانتشار ہو یا فتنۃ الخوارج ہو، آپریشن سے مراد یہ ہے کہ ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی باؤنڈریز کو. اور اگر ہم اپنی باؤنڈری کو پروٹیکٹ نہ کریں تو کیا ہم جنگلی لوگوں کے حوالے اپنی ماں، بہن اور بیٹی کو کر دیں، اپنی مال و دولت کو کر دیں،
اپنی نیوکلیر سٹیٹ کو کر دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ آج پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے. کس وجہ سے بج رہا ہے؟ کہ آپ ایک نیوکلیر پاور ہیں, آپ پیسفل ہیں, نو ڈاؤٹ. وزیراعظم طرف جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں, آئیں مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے بعد کوئی یہ سوچ لے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر کوئی سلوشن نکل آئے گا ہندوستان اور پاکستان کا, یہ وزیراعظم پاکستان کہہ رہے ہیں, تو یہ ناممکن ہے. آج فیلڈ مارشل کا ڈنکا صرف پاکستانی قوم ان کو سر پہ نہیں اٹھا رہی, سلوٹ لگا رہے ہیں پورا مڈل ایسٹ. آپ آذربائیجان, ترکی, چائنا, ایون یو ایس اے, جو وہاں پہ ان کو ریسیپشن ملا ہے, وہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں کہیں ریسیپشن نہیں ملا. تو آج دیکھیں نا آپ, اب مڈل ایسٹ میں کئی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. ایک تو آپ کو مبارک, مجھے مبارک, پوری پاکستانی قوم کو مبارک کہ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری پریکٹیکلی ہمیں مل گئی ہے. ہم الحمدللہ آج اس کے محافظ بنے ہیں. اچھا چلیں اسی سے بات نکالیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کا خیر مقدم کیا. اگر وہ ملک دشمن ہوتا تو خیر, آپ کی سیاسی مخالفت کے باوجود خیر مقدم کیا اس معاہدے کا. دیکھیں میری بات سنیں, پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو دہشت گردوں کی حمایت چھوڑ دیں, دہشت گردوں کے خلاف لکھیں کہ ان دہشت گردوں کو ہم سب نے اس کو باہر نکالنا ہے. دیکھیں اسی فوج کے اندر پختون بھی ہے, اسی فوج کے اندر بلوچ بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سرائکی بھی ہے, سندھی بھی ہے, گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والا بھی ہے. یعنی پورا مکمل پاکستان اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس انسٹیٹیوشن میں دیکھ لیں. اور اسی طرح ایف سی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. اور یہ دیکھیں اس وقت دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان جس طرف بڑھ رہا ہے اکانومی کے حوالے سے, جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں سیکیورٹی کے اوپر, تو الحمدللہ مار کے حق کے بعد تو دنیا نے آپ کو مان لیا. میں نے کیا, دنیا کے طاقتور ترین ملک کے صدر جو ہیں وہ 40 مرتبہ دہرا چکی ہیں کہ 6 سے 7 جہاز جو ہیں, دین میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ میں بڑا فخر ہے اس پہ, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں.